ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے دسمبر کی 19 اور جمادی الثانی کے 16 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف ایگزیکٹو کونسلر لیڈ ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن نے کھیلو انڈیا کے اہم عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ بلائی تاکہ آئندہ کھیلو انڈیا سرمائی کھیل 2025 کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. میٹنگ میں ڈائریکٹر کھیلو انڈیا ایونٹس امرجیوتی، سیکرٹری سپورٹس KOSD ڈاکٹر ستنجن اور دیگر شرکاء موجود تھے. میٹنگ میں ایونٹ سے متعلق اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی گئی، جس میں مقام کا انتخاب، ساز و سامان کی ضروریات اور ایونٹ کو آسانی سے انجام دینے کے لیے ضروری دیگر لاجسٹکس شامل ہیں. ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن نے لداخ میں کھیلوں کی بے پناہ صلاحیت پر زور دیا اور عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اس موقع کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے پر توجہ دیں. ہل کونسل اور کھیلو انڈیا کے درمیان تعاون کا مقصد لداخ کو سرمائی کھیلوں کے لیے ایک نمایاں مقام کے طور پر دکھانا ہے. لداخ میں شدید سردی کا راج برقرار ہے. گزشتہ کئی دنوں سے کرگل سمیت پورے UT لداخ میں سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. سردی کی وجہ سے اکثر لوگ، خاص کر بزرگ، گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. وہیں سردی کی شدت میں اضافے کے باعث ضلع کرگل کے اکثر مقامات پر پانی سپلائی کرنے والی نل جم گئی ہے. دریں اثنا محکمہ موسمیات UT لداخ کے ڈائریکٹر سونم لوٹس کے مطابق سردی کی لہر کے درمیان لداخ اور جموں کشمیر میں 28 دسمبر تک موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے چلتے آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں اور بھی گراوٹ آ سکتا ہے. تاہم 28 دسمبر کو موسم میں تبدیلی آنے کا امکان ظاہر کیا ہے. سر، چونکہ اس وقت لداخ میں سردی کی جو لہر ہے وہ جاری ہے اور کئی دنوں سے سردی کی شدت میں کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو کیا سر آپ سے جاننا چاہتا ہوں موسم کے حوالے سے، کیا ہے سردی کا سلسلہ آئندہ کتنے دنوں تک جاری رہے گا؟ اس وقت موسم بھی خشک ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں کوئی موسم میں تبدیلی کا کوئی امکان ہے کہ نہیں ہے؟ اس بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. کیسا نا ابھی تو ایسا ٹھنڈ تو بے شک ہے، خاص کر کے آج تو پورا لداخ میں جس میں پورا لداخ زوجیلا سے لے کے کارگل، لیہ سے نوبرا، چنگتھنگ، پورا ہر جگہ آج موسم دن میں ٹھیک ہے، اچھی دھوپ ہے، اور دن میں تو ٹھیک ہے. صبح شام اور رات کو تو ٹھنڈ، ویسے بھی ابھی ونٹر ہے تو ٹھنڈ اور بڑھے گا، تو ابھی ٹھنڈ ہے ہی ہے. آنے والے دنوں میں ابھی دیکھیے ٹیمپریچر اور جو خاص کر کے جو کم سے کم درجہ منیمم ٹیمپریچر اور گراوٹ آ سکتا ہے 2-3 ڈگری سیلسیس. ابھی عام طور پر ہر جگہ وہی -10 سے کم ہی ہے، تو اتنا ٹیمپریچر آنے والے دنوں میں -11-12 ہر جگہ چانسز ہے، 12-13 تک بھی جا سکتا ہے ایک. تو دوسرا ابھی کوئی ویسٹرن ڈسٹربنس کوئی تگڑا ہے نہیں، جس کی وجہ سے دسمبر کے مہینے میں مجھے لگتا نہیں کہ ہمارے لداخ میں لداخ کوئی اچھی برف کا کوئی پیشن گوئی نہیں ہے. ہاں 28 تاریخ کو 27 کے رات اور 28 کے درمیان زوجیلا سائڈ میں 2-3 انچ تک کا برف پڑ سکتا ہے ابھی کے حساب سے، کیونکہ ابھی موسم تو بدلتے رہتے ہیں. ابھی کے حساب سے ایسا لگ رہا ہے، باقی کوئی خاص نہیں. ٹھنڈ تو اور بڑھے گا، ٹھنڈ کم نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی مین ونٹر تو ابھی آنا شروع ہوا ہی نہیں. مین ونٹر جو ہے وہ ابھی ونٹر کا پیک ہے، ابھی کل سے ہی شروع ہوگا، جو ہم چلائی کلان بولتے ہیں، دسمبر یا جنوری مڈ فروری تک رہتا ہے. جی سر، تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی واضح نہیں کہ موسم میں کوئی تبدیلی ہو، کوئی برف باری ہوگا؟ کوئی ایسے کچھ نہیں ہے، بس ابھی کے حساب سے لگ رہا ہے کہ 27 کے رات اور 28 کو لگ رہا ہے. ابھی دیکھتے ہیں اس کو نا. سابق ممبر پارلیمنٹ مرحوم غلام حسن خان کے انتقال پر ایک تعزیتی اجلاس
ہل کونسل لہ سیکریٹریٹ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔ میٹنگ میں ہل کونسل لہ کے سربراہ ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن، ایگزیکٹو کونسلر ٹاشی نمگیال، کونسلرز اور دیگر عملے نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی کی گئی۔ میٹنگ میں مرحوم غلام حسن خان کے سیاسی منظرنامے پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم نے بحیثیت ممبر پارلیمنٹ قومی سطح پر لداخ کے لوگوں کی نمائندگی کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے ذیلی شعبہ بسیج امام کی جانب سے ولادت باسعادت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آج خمینی ٹاور میں ایک میٹنگ بلائی، جس میں نگراں کونسل کے ممبر الحاج اصغر علی کربلائی کے علاوہ بسیج امام کے اراکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر یوم مادر یعنی ولادت باسعادت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شایان شان طریقے سے منائے جانے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ اس موقع پر الحاج اصغر علی کربلائی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پاک زندگی پر روشنی ڈالی، ساتھ ہی انہوں نے مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات کے تناظر میں بھی روشنی ڈالی۔ ادھر انجمن بہبود سادات کرگل نے بھی یوم مادر یعنی ولادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بہتر طور پر منانے کے لیے آن لائن میٹنگ منعقد کی اور آئندہ سنیچر کو TFC میں تقریب کے انتظامات کے حوالے سے حتمی شکل دینے کے لیے میٹنگ منعقد کرنے کی خبر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -13.5 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، جو پچھلی رات سے 2 درجے کم ہے۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -11.2، زنسکار میں -14 اور دراس میں -15.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق آج سری نگر سے کرگل کی طرف مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی، تاہم اس دوران تمام گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی طرح کرگل سے زنسکار سڑک پر بھی دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ موصولہ خبروں کے مطابق ریاست پنجاب کے کسان آج پوری ریاست میں ریل روکو احتجاج کرتے ہوئے فیروز پور میں ریلوے ٹریک پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح گرداپور اور سونام میں بھی کسانوں نے پٹریوں پر دھرنا دیا اور اپنے مطالبات پورے نہ ہونے تک پسپائی اختیار نہ کرنے کا اعلان کیا۔ ہریانہ پنجاب کے کسانوں نے شمبھو اور کنوری بارڈر پر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے مطالبات کو لے کر پورے پنجاب میں ریل روکو تحریک چلائیں گے۔ چنانچہ آج پنجاب کے کسان ریاست کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں کی پٹریوں پر بیٹھ گئے اور دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک ٹرین کی پٹریوں کو مکمل طور پر جام کر دیا۔ میڈیا کے مطابق کسان MSP سمیت کئی مطالبات کو لے کر دلی کی جانب کوچ کرنے پر بضد ہیں۔ ادھر کنوری بارڈر پر 70 سالہ قداور کسان رہنما جگجیت سنگھ ڈلیوال کی 19 دنوں سے بھوک ہڑتال جاری ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی بھوک ہڑتال ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی ڈلیوال کی صحت کو لے کر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل کے رپورٹ کے مطابق یمنی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ 14 مہینوں میں غزہ کی حمایت کے لیے اپنی کارروائیوں کے دوران فتح موعود اور مقدس جہاد آپریشنوں میں صہیونی حکومت سے متعلق 216 مال بردار بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے۔ یمنی مسلح افواج نے جاری کردہ اس ویڈیو میں زور دیا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت کی جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور غزہ پٹی کا محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا، یہ حملے بھی جاری رہیں گے۔ غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں پر جاری وحشیانہ صہیونی جارحیت میں مزید کئی فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ غزہ میں الدرج کے علاقے میں ایک رہائشی مکان پر صہیونی بمباری میں کم سے کم 19 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے جنوب میں خان یونس کے
خزاعہ علاقے پر صہیونی فوج نے گولہ باری کی۔ غزہ کے شمال میں بیت اللہیہ میں بھی غاصب صہیونی فوج نے ایک ایسے مکان کو بمباری کا نشانہ بنایا جس میں بے گھر فلسطینیوں سے پناہ لے رکھی تھی۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حملوں کے نتیجے میں کمال عدوان اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں آگ لگ گئی۔ دیر البلح پر بھی صہیونی فوج کی بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں کمال عدوان کے اطراف کے علاقوں کو 9 بار حملوں کا نشانہ بنایا، جس میں کئی فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ غزہ کے الصحابہ علاقے میں ایک رہائشی مکان پر بھی صہیونی جنگی طیاروں نے بمباری کی۔ صہیونی حکومت نے المعمدانی ہسپتال کے اطراف کے علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔